مسیح کے بابرکت اور خوبصورت نام میں آپ سب کو سلام۔ خداوند آپ کو برکت دے، بہت ساری خوشیاں آپ کی زندگی میں نازل کرے، اور خداوند آپ کو اپنے بچوں کی خوشیاں دکھائے، اور خداوند آپ کو اور آپ کے بچوں کو کرونا وبا سے محفوظ رکھے، آمین۔ آج ہم دیکھیں گے خدا کے زندہ پاک کلام میں سے مقدس متی رسول کی انجیل، اس کا 11 باب اور اس کی 28 آیت۔ یہاں پہ اس طرح لکھا ہے، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ ابھی یہاں پہ ہم نے سنا، بات کوئی بشپ بات نہیں کر رہا، کوئی فادر بات نہیں کر رہا، کوئی پاسٹر بات نہیں کر رہا، کوئی مبشر بات نہیں کر رہا، کوئی استاد بات نہیں کر رہا، بلکہ خداوند یسوع المسیح خود بات کر رہے ہیں، اور انہوں نے جب بھی بات کی انہوں نے کہا میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں۔ اور یہاں پہ یسوع مسیح بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، اے محنت اٹھانے والوں، یہ غریب لوگوں سے بات کر رہے ہیں، ایسے لوگ جو محنت کرتے ہیں، جو ایسے کام کرتے ہیں کہ وہ محنت کر کے اپنی روزی روٹی کما سکے، اور جو بوجھ اٹھاتے ہیں وہ کہتے ہیں، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے لوگوں، سب میرے پاس آؤ۔ آج ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ محنت کرتے ہیں لیکن ان کے گھر کا سلسلہ نہیں چل رہا، وہ مختلف طرح کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ آج میں مختلف طرح کے بوجھ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ یسوع مسیح یہاں پہ بات کر رہے ہیں محنت اٹھانے والوں کے بارے میں، اور جو بوجھ کے نیچے دبے ہوئے لوگ ہیں ان کو آواز دے رہے ہیں، ان کو پکار رہے ہیں کہ میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ آج لوگ دن رات محنت کرتے ہیں پر ان کے گھر میں سکون نہیں ہے، اور وہ مختلف بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ پہلی بات کر رہا ہے محنت اٹھانے والوں سے، جو محنت کرتے ہیں اور مزدوری کرتے ہیں اور اپنے خاندان کو پالتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے گھر کا خرچے پورے نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ جو ہے بوجھ سے دبے ہوئے لوگ ہیں، اور پہلا بوجھ جو لوگوں کی زندگیوں پر ہوتا ہے وہ ہے گناہوں کا بوجھ۔ خداوند یسوع مسیح ہمیں گناہوں کے بوجھ سے آزاد کرتا ہے، اور گناہوں سے کے بوجھ سے کوئی اور شخص آزاد نہیں آپ کو کر سکتا۔ ایک ہی ہستی آزاد کر سکتی ہے اور اس کا نام یسوع مسیح ہے۔ اس کو گناہ معاف کرنے کا بھی اختیار ہے۔ جو یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے اور اس کے پاس آ جاتا ہے، یسوع مسیح جو ہے اس کے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے، جو اس پر جو اس کی حضوری میں اقرار کرتا ہے، کیونکہ لکھا خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یسوع مسیح پر جو ایمان لاتا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، اور وہ میرے لیے مقدس کنواری مریم کے ذریعے روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے اس دنیا میں آیا، اور انہوں نے کچھ وقت زمین پر گزارا اور لوگوں کے درمیان میں خدمت کا کام کیا، بیماروں کو شفائیں دی، لنگڑوں کو چلایا، اندھوں کو بنائے دی، کوڑیوں کو پاک صاف کیا، مردوں کو زندہ کیا، اور پھر یسوع مسیح نے جو ان کے لیے وقت مقرر تھا انہوں نے پوری دنیا کے لیے کفارہ دیا۔ اس بات پر ایمان لانا کہ گناہ میرے اور آپ کے تھے، یسوع مسیح ہمارے گناہوں کی خاطر پکڑوایا گیا، اس کے منہ پر تماچے لگے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، گناہ میرے اور آپ کے تھے۔ اس کی داڑھی نوچی گئی، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، گناہ میرے اور آپ کے تھے۔ اور اس کی کمر پر 39 کوڑے لگے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، یہ گناہ میرے اور آپ کے تھے، لعنتیں میری اور آپ کی تھی۔ اور اس کے سر پر کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، یہ گناہ میرے اور آپ کے تھے، لیکن کانٹوں کا تاج میرے مسیحا نے جو بادشاہ تھا اس نے پہن لیا۔ اس بات پر ایمان لانا کہ یسوع مسیح کی کمر پر 39 کوڑے لگے، اور پھر وہ بھاری صلیب کو لے کر اس کلوری کے مقام کی طرف چلا گیا۔ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، پھر بھی وہ گرتا ہے، بھاری صلیب اس پر گرتی ہے، اور اس کے ساتھ رومی سپاہی انہیں ڈنڈے مارتے ہیں اور اس کے بعد کوڑے مارتے ہیں۔ یسوع مسیح
کہ ہاتھوں اور پیروں میں کیل ٹھوکے گئے. اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، پھر بھی اسے صلیب پر لٹکا دیا گیا. پوری دنیا کے گناہوں کا بوجھ لے کر میرا مسیحا صلیب پر چڑھ گیا جو خدا کا بڑا تھا. اور یسوع مسیح کہ اس بات پر ایمان لانا کہ اس کی پسلی میں بھالا مارا گیا اور موت میری اور آپ کی تھی، لیکن مر گیا میرا مسیحا، بدلے میں اس نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی دے دی. اس بات پر ایمان لانا. وہ مر گیا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور خدا باپ کی دہنی طرف جا بیٹھا ہماری شفاعت کے لیے. اس لیے یسوع مسیح نے جو ہے ہمیں گناہوں کے بوجھ سے آزاد کرتا ہے. اگر آپ گناہوں کے بوجھ کے نیچے دبے ہیں تو یسوع مسیح کے پاس آ جائے، یسوع مسیح کے سامنے اقرار کرے، اس پر ایمان لائے، آپ کے گناہ بھی معاف ہو جائے گے، آپ کو ہمیشہ کی زندگی بھی مل جائے گی. اس کے بعد اگر آپ بوجھ سے دبے ہوئے ہیں، آپ کی زندگی پر مختلف طرح کے بوجھ ہے، تو ایک ہی ہستی دنیا میں ہے جو آپ کو کے بوجھوں کو اپنے اوپر لینا چاہتی ہے، اور اس کا نام یسوع مسیح ہے. اور ایک ہی ہستی ہے. اگر آپ اس وقت ابلیس کی کوفتوں کے بوجھ کے نیچے دبے ہیں، ابلیس کی کوفتیں خوابوں کے ذریعے، سوچوں کے ذریعے مختلف طرح سے آپ کو تنگ کر رہی ہے، تو اے عزیزو آئیں یسوع کے پاس آ جائیں. وہ آپ کو آرام دے گا. وہی آپ کو ابلیس کی کوفتوں سے چھٹکارا دے سکتا ہے، کوئی اور ہستی نہیں دے سکتی. اگر آپ مختلف بیماریوں کے بوجھ کے نیچے دبے ہیں، آپ کی بیماری شوگر کی بیماری ہے، آپ کی بیماری کینسر کی بیماری ہے، آپ کی بیماری بلڈ پریشر کی بیماری ہے، آپ کی بیماری جو ہے ہارٹ کی بیماری ہے، آپ کے بدن کے اندر پتھریاں ہیں، رسولیاں ہیں، گلٹیاں ہیں، جو بھی ہے، آپ اپنی بیماریوں کا بوجھ جو ہے آج یسوع مسیح کو دے دیں. وہ آج کہہ رہا ہے کہ بیٹے یا بیٹی اپنا بوجھ، اپنی بیماریاں مجھے دے دے، میں تجھے آرام دوں گا، میں تجھے شفا دینا چاہتا ہوں، میں تجھے آرام دینا چاہتا ہوں، میں تجھے سکون دینا چاہتا ہوں، میں تجھے زندگی دینا چاہتا ہوں. اس لیے جو ہے یسوع مسیح جو ہے آپ کو ابلیس کی کوفتوں کے بوجھ سے رہائی دے سکتا ہے، اور آپ کو بیماریوں سے بھی رہائی دے سکتا ہے. اس وقت بہت سارے لوگ مہنگائی کے بوجھ کے نیچے دبے ہیں، کیونکہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اگر 15,000 یا 20,000 تنخواہ ہے تو خرچے جو ہوتے ہیں وہ 30,000 سے اوپر چلے جاتے ہیں یا اس سے بھی اوپر. لیکن اے میرے عزیزو، ایک ہی ہستی ہے جو آپ کو اس مہنگائی کے بوجھ سے آزادی دلا سکتی ہے، اور وہ یسوع المسیح ناصری ہے. وہی آپ کو اس سارے مہنگائی کے بوجھ سے رہائی دے سکتا ہے، وہی آپ کے تھوڑے پیسے میں برکت ڈال سکتا ہے. اس کے بعد بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے، اس بات کا بوجھ ہے ان کے اوپر، اور وہ پریشان ہے کہ ہمارے بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے. لیکن اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، یا بہن ہے، بھائی، آج میں آپ کو تسلی کا پیغام دینا چاہتا ہوں. یسوع مسیح کے پاس آ جائے، اس کا آپ اپنا یہ بوجھ اسے دے دے. آپ کے بچوں کے رشتے کے بندھنوں کو کھولنے والا صرف خدا کا بیٹا یسوع المسیح ہے. پھر آپ جو ہے پریشان ہے کہ آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے اچھے اسکول میں پڑھے، پر آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں. آپ خداوند، آپ چاہتے ہیں اس بوجھ کے نیچے دبے، آپ روتی ہو، آپ روتے ہو کہ خداوند کیا میرے بچے اچھے اسکول میں نہیں پڑھ سکتے. لیکن اے بیٹے یا بیٹی، میں تجھے تسلی دینا چاہتا ہوں. یسوع مسیح آج آپ سے بات کر رہا ہے، آپ کے پاس کھڑا ہے. تو پریشان نہ ہو، بے دل نہ ہو. یسوع مسیح جو ہے آپ کے بچوں کے مستقبل کو روشن کر دے گا، وہی روشن کر سکتا ہے. آپ کے پاس سفارش نہیں ہے، کوئی سپورٹر نہیں ہے، لیکن ایک ہستی جو ہے آپ کے ساتھ کھڑی ہے، اور وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اس کے بعد کچھ بچے جو ہے وہ پڑھائی کے بوجھ کے نیچے دبے ہیں کہ بہت موٹی کتابیں ہیں، بڑی کتابیں ہیں، اور وہ ان کے لیے پڑھنا مشکل ہے، انہیں یاد نہیں ہوتا. لیکن اے بیٹے یا بیٹی، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یسوع مسیح کے پاس آ جاؤ. یسوع مسیح آپ کے ذہن کو کھول دے گا، یسوع مسیح آپ کے دل کو کھول دے گا، اور جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو مشکل نہیں ہوگی، آپ پر پڑھائی بوجھ نہیں لگے گی آپ کو، اور خداوند اس بوجھ سے بھی آپ کو رہائی دینا چاہتا ہے.
اس کے بعد جو ہے اگر آپ کا کوئی بھائی یا بہن یا ماں باپ بیمار ہے، کوئی رشتہ دار بیمار ہے، تو آپ اس بڑی ٹینشن لے رہی ہو اپنے باپ کی وجہ سے، اپنی ماں کی وجہ سے، اپنی بہن کی وجہ سے، اپنے شوہر کی وجہ سے، اپنی بیوی کی وجہ سے ٹینشن لے رہے ہو، اے میرے بھائی، اے میری بہن، یسوع کے پاس آ جا۔ یسوع مسیح طبیب اعظم ہے، وہ شفا کا منبع آج بھی اس کے ذریعے بہتا ہے۔ وہ آپ کی بہن کو شفا دے گا، وہ آپ کی ماں کو شفا دے گا، وہ آپ کے باپ کو شفا دے گا، وہ آپ کی بیوی کو شفا دے گا، وہ آپ کے شوہر کو شفا دے گا۔ آئے اپنا یہ بوجھ اپنے خداوند یسوع مسیح کو دے دو۔ اس کے بعد آپ کی زندگی میں مختلف طرح کی مشکلاتیں ہیں، آپ مشکلاتوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور کوئی اس مشکل وقت میں آپ کا ساتھ نہیں دے رہا، لیکن اے بھائی، اے بہن، اے بیٹے یا بیٹی، میں آج آپ کو تسلی کا پیغام دینا چاہتا ہوں۔ ایک ہی ہستی ہے جو آپ کو مشکلوں سے نکال سکتی ہے، اور اس کا نام یسوع المسیح ہے۔ وہ آپ کو مشکلوں سے نکالنا چاہتا ہے۔ آئے آج اپنی مشکلیں، اپنی ٹینشنیں، اپنا بوجھ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو دے دو۔ اگر آپ کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، آپ کا نقصان پہ نقصان ہو رہا ہے اور آپ قرضے کے بوجھ کے نیچے جو ہے دبے جا رہے ہیں، میں آج آپ کو تسلی دینا چاہتا ہوں، اب بھائی یا بہن، اس بوجھ کو یسوع مسیح کو دے دو۔ وہ آپ کو حقیقی آرام دے گا، آپ کے کاروبار کو میں وہ برکت دے گا، یسوع مسیح برکت دے گا، وہ آپ کے کاروبار کو چلائے گا، بڑھائے گا اور آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں آنے دے گا۔ اگر آپ کے پاس جاب نہیں ہے تو آج آپ پریشان نہ ہو، اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، اس بوجھ کو یسوع مسیح کو دے دو۔ یسوع مسیح آج آپ کو آرام دینا چاہتا ہے، اور خداوند آج آپ کے لیے اچھی جاب کے بند دروازوں کو کھولے گا اور آپ کو اس بوجھ سے رہائی دے گا۔ اس کے بعد اگر آپ کے پاس اپنا گھر نہیں ہے اور آپ کرائے کے بوجھ گھر میں رہتے ہیں اور اس بوجھ کے نیچے دبے ہیں اور خداوند سے روز روتی ہو، روتے ہو کہ خداوند ہم کرایہ دیں یا کھائیں یا کیا بچوں کی پڑھائی کا کام کر سکیں، تو اے میرے بھائی، اے میری بہن، پریشان نہ ہو، خداوند کو اپنا یہ بوجھ دے دے، خداوند کو اپنی یہ ٹینشن دے دے، خداوند تجھے اس ساری پریشانی سے رہائی دے گا اور آپ کو کسی چیز کی کمی نہ آئے گی۔ اس کے بعد اگر آپ پریشان ہیں، آج آپ کا بجلی کا بل زیادہ آ گیا ہے یا گیس کا بل زیادہ آ گیا ہے، فون کا بل زیادہ، آپ ان بلوں سے کے بوجھ کے نیچے دبے ہیں، تنخواہ آپ کی کم ہے پر بلوں کا بوجھ زیادہ ہے، تو آج اے میرے بھائی، اے میری بہن، اس سارے بوجھ کو یسوع مسیح پر لاد دو۔ خداوند آپ کو آرام دے گا، خداوند آپ کو پریشان نہیں دیکھنا چاہتا۔ دیکھیں، آپ جب یہ بوجھ سر پر اٹھاتے ہیں، اس سے آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا، لو ہو جائے گا یا کوئی بیماری لگ جائے گی، لیکن اس کا حل نہیں نکلے گا۔ حل صرف ایک ہی ہستی کے پاس ہے اور وہ یسوع المسیح ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کی شادی ہوئی ہے اور آپ کی شادی کو کافی سال گزر گئے ہیں، آپ کی اولاد نہیں ہو رہی، آپ ڈاکٹروں کے پاس گئے ہو لیکن ڈاکٹر مختلف طرح کے مسائل بتا رہے ہیں، لیکن میں میرے بیٹی یا میرے بیٹے، بھائی یا بہن، میں آپ کو تسلی کا پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آپ کی بھانج پن کی بیماری کا ایک ہی ہستی علاج کر سکتی ہے اور اس کا نام یسوع مسیح ہے۔ آئیں اسے پکارنا شروع کیجیے گا، وہی آپ کو جو ہے اولاد جیسی نعمت دے گا۔ خداوند سے کہیے گا، خداوند یسوع مسیح ناصری، آج میں تیرے پاس آتی ہوں، تیرے پاس آتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آج تو مجھے شفا دے، تو مجھے شفا دے، تو مجھ پر رحم کر، تو مجھ پر کرم کی نظر کر دے اور میرے بھانج پن کی بیماری کا علاج کر، کیونکہ وہ لکھا ہے وہ بھانج کے گھر کو بساتا ہے اور اسے بچوں والی بنا دیتا ہے۔ اسے کہیے گا، خداوند جس طرح تو نے حنا کے رحم کو کھولا،
उसे सैमुअल दिया, आज तू मुझ पर रहम कर और मुझे सैमुअल दे। आए पुकारना शुरू करे बहन, कि जिस तरह खुदा उनको कहना शुरू करे, जिस तरह तूने सारा को इसहाक दिया और उसी तरह मुझ पर भी रहम कर, मुझे इसहाक जैसी बरकत दे। आए खुदा से कहना शुरू करे, खुदा जिस तरह तूने लिशबा और जिक्रिया पर रहम किया, उन्हें मुकद्दस यूहन्ना दिया, वैसे ही मुझ पर रहम कर और मुझे इस बरकत से नवाज, मुझे यूहन्ना जैसा बेटा अता फरमा। खुदा आपको इस बोझ से जो है छुटकारा देना चाहता है, और आप इस वक्त मुश्किल में है, परेशानी में है। आपके सामने एक और हवाला रखना चाहता हूँ। पतरस का पहला खत, उसका 5 बाब और उसकी 7 है। और अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। अभी देखिए, खुदा का बंदा पतरस रसूल ये लिखता है कि और अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो, यानी यीशु मसीह पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। यीशु मसीह आपकी फिक्र करता है, इसलिए आप परेशान ना हो, बेदिल ना हो, टेंशन ना ले। अपना बोझ, अपनी टेंशन यीशु मसीह को दे, वो आपकी फिक्र करता है। तमीना तारा के गीत में कहती है, दुनिया दा पालनहारा तेरिया फिक्रा करता है। जड़ा दुनिया नूं पालदा है, वो तेरी फिक्र करता है। इसलिए आप परेशान ना हो, हालात की तरफ ना देखो, मुश्किलों की तरफ ना देखो। आप दाऊद के साथ मिलकर कहना शुरू करो, खुदावंद मेरा छुपाना, मुझे कमी ना होगी। वो आपका पालने वाला है, वो आपका पालने वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदावंद आपकी फिक्र करता है, खुदावंद आपकी फिक्र करता है। और हमेशा से आप हिस्ट्री को चेक करके देखें, खुदा हमेशा अपने लोगों की, अपने बंदों की फिक्र करता है। अगर हम देखें खुदा के बंदा एलिया नबी के तल्लीक से, तो जब पूरी दुनिया में काल था, एलिया ने हुक्म दिया था कि जब तक मैं ना कहूँ, ना ओस पड़े ना बारिश हो। तो 3.5 साल तक ना बारिश पड़ी ना ओस पड़ी, तो उस वजह से काल पड़ गया। तो बादशाह की फौज जो है उसके पीछे लगी, और खुदावंद उसे कहता है, एलिया तू करीत के नाला के पास जा, वहां मैंने कौओं को हुक्म दिया, वो सुबह और शाम जो है तुझे रोटी और गोश्त मुहैया करेंगे। देखिए खुदा किस तरह प्लान करता है अपने बंदे के लिए। दुनिया भूखी मर रही है, और खुदा अपने बंदा एलिया के लिए प्लान करता है, तो करीत के नाला के पास जा। मुझे खुदा ने मुझ पर फजल किया, मुझ पर रहम किया कि मैं उस जगह पर जा सकूं जहां पे करीत का नाला है, जॉर्डन में। और पिछले साल खुदा मुझे लेकर गया, और वहां करीत के नाला के पास जाकर मैंने देखा, तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि वहां दूर तक कोई खेत नहीं था, आबादी का नामो निशान नहीं था। लेकिन देखे, आज हजारों साल गुजर गए हैं, आज भी वहाँ बियाबान है। तो वहाँ पे मैं हैरान हुआ कि खुदा ने किस तरह, दुनिया भूखी मर रही है, यहाँ तक इतना काल पड़ा था कि लोगों ने अपने बच्चे ज़िबा करके खाए, लोगों ने गधे का सर जो है चांदी के सिक्कों में खा लिया, कबूतर की बीट खरीद के खाते रहे। इतना ज़बरदस्त काल था, लेकिन खुदा ने अपने बंदा की इतनी फिक्र की कि उसने जो है वहाँ पे कौओं को हुक्म दिया एलिया के लिए। और हैरानगी की बात यह है कि खुदा ने यह नहीं कहा कि सुबह के टाइम गोश्त और रात के टाइम दाल, यह नहीं कहा कि सुबह के टाइम सब्जी और रात के टाइम गोश्त। खुदा अपने बंदों को कितना जबरदस्त प्रोटोकॉल दे रहा है, कितनी फिक्र कर रहा है। इसलिए खुदा ने सुबह और शाम कौवा जो है रोटी और गोश्त लेकर आता। खुदा ने अपने बंदा एलिया की कितनी फिक्र की। क्या वो बदल गया है? क्या वो आपकी फिक्र नहीं करेगा? इसलिए या बेटी या बेटे, तू परेशान ना हो। तू लॉकडाउन की वजह से परेशान है, कोरोना वबा की वजह से परेशान है कि कौन तुझे बचाएगा। तू इस बोझ के नीचे है, इस टेंशन के नीचे है। आज अपनी टेंशन खुदा के बेटे यीशु मसीह को दे दे। वो तुझे कोरोना वबा से बचाएगा, वो तुझे रुपए पैसे मुहैया करेगा, वो तेरी फिक्र करता है। वो जो है अगर एलिया की फिक्र करता है, वो एलिया को खाना खिला सकता है। तो या मेरे बेटी या मेरे बेटे, तू जो यीशु मसीह पर ईमान लाए हो, वो तुम्हारी भी फिक्र करता है।
तुम्हारी भी फिक्र करता है। इसलिए आए अपने खुदावंद को पुकारिएगा। आज आपका खुदा आपके पास खड़ा है और आज आपसे बात कर रहा है, बेटी तू परेशान ना हो, मैं तेरी फिक्र करता हूँ, मैं तेरा बोझ उठाना चाहता हूँ, मैं तुझे आज आज़ाद करना चाहता हूँ, मैं तुझे शिफा देना चाहता हूँ, मैं तुझे सुकून देना चाहता हूँ, मैं तुझे ज़िंदगी देना चाहता हूँ, मैं सारे मसलों से, गुनाहों से, बीमारियों से तुझे छुटकारा देना चाहता हूँ। आए अपनी आंखें बंद करेंगे, दुआ करेंगे, दुआ करना शुरू करें। खुदा यहाँ पे मौजूद है, उसकी कुदरत यहाँ पे मौजूद है। आप मुझे देख रहे हैं, आप जिस भी शहर में हो, सूबे में हो, जिस भी गांव में हो, जहाँ भी लाहौर के हिस्से में हो, किसी और मुल्क में हो, आप मुझे देख रहे हो। भाई है, बहन है, बेटी है, बेटे, खुदावंद आज आपसे बात कर रहा है। तू परेशान ना हो, आपका खुदा आपके पास खड़ा है। आप रो रही हो, खुदावंद आज आपके आंसू को पहुंच रहा है। वो आपसे कह रहा है, मैं बेटी तेरी फिक्र करने वाला मैं मौजूद हूँ, मैं तेरी फिक्र करूँगा, मैं तुझे मुश्किलों से निकालूंगा। इन मुश्किलों को कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आप आए इन मुश्किलों को, इन बोझ को कहना शुरू करो कि मेरा खुदा बड़ा है। मैंने ये आज से अपना बोझ सारा, अपनी सारी टेंशनें, अपनी सारी बीमारियां यीशु मसीह को दे दी है और खुदा अभी आपको आज़ाद कर देगा। अभी आपके सर से बोझ जाता रहेगा, आपके जिस्म से बोझ जाता रहेगा और खुदा आपको सुकून देगा। हालेलुया। दुआ करना शुरू कीजिएगा। खुदावंद यीशु मसीह नासरी, मैं तेरा शुक्र करता हूँ इन तमाम लोगों के लिए जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं। मैं इनको तेरे पास लाता हूँ जो मुश्किल में है, टेंशन की हालत में है, बीमारी की हालत में है। मैं खुदावंद का खादम होते हुए तेरे हुजूर दुआ मांगता हूँ, यीशु मसीह के नाम में हर किस्म का बोझ जाता रहे, हर किस्म की टेंशन जाती रहे, हर किस्म की बीमारियां जाती रहे। कैंसर की बीमारी को यीशु के नाम में हुक्म देता हूं, इसी वक्त इस बदन को छोड़ और आजाद कर यीशु के नाम से। गैंठिया की बीमारी जाती रहे, रसोलिया गायब हो जाए यीशु के नाम में, गिल्टिया गायब हो जाए यीशु के नाम में, गदूदे गायब हो जाए यीशु के नाम में, पथरिया गायब हो जाए यीशु के नाम में, भांगपन की बीमारी जाती रहे यीशु के नाम में, दिल का बंद वाल खुल जाए यीशु के नाम में, हालात बदलना शुरू हो जाए यीशु के नाम में, अच्छी जॉब के बंद दरवाजे खुल जाए यीशु के नाम में, हर किस्म के रिश्ते के बंधन खुल जाए यीशु के नाम में, हर किस्म की तमाम पढ़ाई की जो टेंशन थी, बोझ थी, यीशु के नाम में वो बोझ जाता रहे यीशु के नाम में। और जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये शिफा पा जाए यीशु मसीह के नाम में। और खुदाम यीशु के नाम में हर किस्म की कोरोना की वबा को यीशु के नाम में हुक्म देता हूँ, उनकी जिंदगियों से निकल जाए, इस पाकिस्तान से निकल जाए, इस पूरी दुनिया से निकल जाए, रहम कर दे, मुआफ कर दे, तरस खा और सारी मुश्किल और बोझों से रहाई दे। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते पा लेते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।